السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو عجیب الخلقت حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مشہور پیغمبر گزرے ہیں جن کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن مجید میں 8 جگہ ذکر آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح قوم سمود کا بھی ذکر قرآن مجید کی 8 سورتوں میں آیا ہے۔ قوم سمود کہاں آباد تھی، اس کے بارے میں محققین علماء کا کہنا ہے کہ ان کی آبادی حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا نام سے ایک وادی ہے، وہاں پر یہ آباد تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی جوانی کے زمانے سے اپنی قوم کو دعوت توحید دینا شروع کر دی اور برابر اس میں لگے رہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے، اور سوائے چند افراد کے ساری قوم ان کی مخالف تھی۔ چند افراد نے ان پر ایمان لایا تھا۔ تو آخر ایک دن صالح علیہ السلام سے قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے فلاں پہاڑی جس کا نام قاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو موٹی تازی ہو اور نکلتے ہی وہ بچہ جن لے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہاری یہ مطالبہ پورا کرا دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے۔ سب نے معاہدہ کر لیا۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نماز پڑھ کے، اے اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ان کی اس فرمائش کو پوری کر دے، شاید یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ تو صالح علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور پہاڑ سے ان کے مطالبے کے مطابق یہ اونٹی نکل آئی۔ یہ اونٹنی عجیب الخلقت اونٹنی تھی۔ جب یہ اونٹنی نکلی تو قوم کے کچھ افراد نے ان پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر قوم کو ان کے سرداروں نے جو بتوں کے خاص پجاری تھے ایمان لانے سے روک لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے عہد شکنی کی اور خطرہ ہوا کہ ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے، تو شفقت کی بنا پر ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، شاید تم عذاب سے محفوظ رہو ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ لیکن یہ عجیب الخلقت اونٹنی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب یہ اونٹنی پیدا ہوئی، اس کے بعد جب یہ پانی پینے جاتی تھی تو پورا پانی پی جاتی تھی۔ اس پر قوم نے شکایت کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن آپ کے جانور مویشی وغیرہ پانی پئیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عجیب، بڑی اونچی شان ہے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ دودھ پوری قوم والوں کے لیے کافی ہو جاتا پینے کے لیے۔ لیکن چونکہ شیطان جو ہے نا انسان کا ازل سے دشمن ہے، تو قوم والے یہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے یہ اونٹنی ہلاک ہو جائے۔ تو آخر لیکن خود کوئی ایسی حرکت کرنے سے ڈر رہے تھے کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے، تو آخر ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا۔ قوم کی 2 حسین و جمیل عورتوں نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے یا ہماری قوم میں سے جس سے بھی چاہے وہ نکاح کر لے۔ تو چنانچہ یہ اعلان کے بعد قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصدع اور کزار آیا ہے، وہ ان عورتوں کے جال میں آئے اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اونٹنی کے راستے میں جا کر بیٹھ گئے ایک چٹان کے نیچے۔
اور جب وہ اونٹنی گزرنے لگی تو مصدع نے تیر کا وار کیا اور کزار نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو واقعے کا علم ہوا کہ اونٹنی تو انہوں نے قتل کر دی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا اب 3 دن تک تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس ارشاد پر قوم بجائے توبہ کرنے کے انہوں نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے یہ عذاب کیسے اور کہاں آئے گا، اس کی علامات کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس کی علامات سن لو، کل جمعرات کے دن تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور پھر پرسوں جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور ترسوں ہفتے کے روز شدید سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس پر بھی ان کو موقع تھا کہ یہ توبہ تائب ہو جاتے، لیکن انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ چنانچہ جب جمعرات کا دن آیا ان کے چہرے سخت زرد ہو گئے، اور جمعے کا جب دن آیا ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور جب ہفتے کا دن آیا تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ اور روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر انہیں چاہیے تھا کہ جب ان کے رنگ کے آثار بدل گئے تو اس پر کوئی توبہ طائب ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس پر بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کی، اور توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے کچھ لوگ نکلے، لیکن وہ راستے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ 3 دن کے بعد جب ان کا چہرہ سیاہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، زمین میں ایک شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک سخت چیخ آئی جس سے یہ قوم ساری ہلاک ہو گئی۔ اس سے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر دل و جان سے عمل کریں، اور اسی میں ہماری خیر خواہی، فلاح اور بہبود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر، ان پر عمل کیے بغیر دنیا و آخرت میں نقصان ہی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔